امام حسین نے وطن کیوں چھوڑا؟ انکار بیعت۔ کربلا کیوں آئے؟ انکار بیعت۔ شہادت کیوں ملی؟ انکار بیعت۔ کیوں میں انکار بیعت؟ کون مانگ رہا تھا؟ یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے بیعت نہیں کی تو اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا۔ اگر حسین کر لیتے تو یہ نہ ہوتا۔ ہدف حسین انکار بیعت نہیں ہے۔ اگر امام حسین کا ہدف اور کربلا کی شہادت اور کربلا کے قیام کا فلسفہ انکار بیعت ہے تو میں تاریخ میں تمہیں بہت سے نام ایسے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے بیعت بھی نہیں کی اور زندہ بھی رہے۔ کیا یزید کا مطالبہ صرف حسین ابن علی سے تھا؟ اس کے علاوہ بھی کچھ شخصیات سے اس نے مطالبہ کیا تھا، ان میں سے تو کوئی خاندان لے کے نہیں نکلا، ان میں سے تو کسی نے وطن نہیں چھوڑا۔ تو اگر انکار بیعت کی وجہ سے شہادت ہوئی ہے تو جس نے انکار کیا تھا اس کو شہید ہونا چاہیے۔ تب تک آپ متوجہ رہیے گا جب تک دلیل آپ کے ذہن میں راسخ نہ ہو جائے اور آپ کا ذہن تسلیم نہ کرے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ حق ہے۔ پہلے خلیفہ کا بیٹا، اس سے بیعت کا مطالبہ عبد الرحمن ابن ابی بکر سے، فوراً بیعت نہیں کی، مدینے میں رہا۔ عبداللہ ابن عمر سے بیعت کا مطالبہ، اس نے بیعت نہیں کی، مدینے میں رہا۔ عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کا مطالبہ ہوا، اسے صرف یہ نہیں کہ اس نے انکار بیعت کیا، اس نے انکار بیعت بھی کیا، مدینہ چھوڑ کے مکہ تک آئے، مکہ میں آ کے اس نے قیام کیا، پھر وہاں پر اس نے اپنی حکومت قائم کی، حجاز پورے کا پورا یزید کے قبضے سے واپس لیا، وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ اگر انکار بیعت کی وجہ سے شہادت ملتی تھی تو یہ لوگ شہید کیوں نہیں ہوئے، یہ لوگ قتل کیوں نہیں ہوئے، ان کی گردنوں تک تلوار کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس فلسفے کو عقل قبول نہیں کرتی تاریخ کے زاویے میں کہ شہادت حسین کا مقصد، ہدف حسین کا مقصد انکار بیعت نہیں تھی۔